ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج مارکیٹس ود عمران سلطان، لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آج کی اس وقت چل رہی ہے 4:30 بجے مارکیٹ کلوز ہوگی، لیکن آن ڈاٹ اس وقت اگر مارکیٹ کا جائزہ لیں تو 100 انڈیکس اس وقت تقریباً 64 پوائنٹس کی کمی، اور مارکیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس اس وقت موجود 43,000 کے سائیکولوجیکل بیریئر پہ اس وقت مارکیٹ موجود ہے، اور ایک اور پورا ہفتہ میں کافی ڈپریسنگ والیوم رہے۔ آج بھی کافی ڈپریسنگ والیوم، لگ بھگ 14 کروڑ 32 لاکھ شیئرز جو ہیں وہ اب تک ٹریڈ ہوئے، جن کی مالیت 6.5 ارب روپے رہی۔ انتہائی کم مارکیٹ میں جو ہے وہ کام دیکھا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی جو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی کی صورتحال ہے، سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ انویسٹر کانفیڈنس کو شیک کیے ہوئے۔ ایٹ پریزنٹ 334 کمپنیز مجھے ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، جس میں 91 پازیٹیو، 224 نیگیٹو۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ڈکلائننگ سائڈ جو ہے وہ کافی پریشر میں ہے، اس کمپنیز انچینج ہیں۔ آج لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاصم ظفر، آپ سی ای او ہیں ظفر سیکیورٹیز کے۔ عاصم صاحب بہت بہت شکریہ آج اس پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ ایک بہت بڑا کنسرن اس وقت شو کیا جا رہا ہے، اس وقت جو والیومز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائی اپ ہو چکے ہیں، اور جب اس مارکیٹ کو آپ نے ڈی میوچلائز کیا تھا، انٹیگریٹ کیا تھا، تینوں ایکسچینجز کو ایک ساتھ ملا کے نیشنل اسٹاک ایکسچینج، پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بنا تھا، تو توقع یہی کی جا رہی تھی کہ آپ جو ہماری سٹیشنز ہیں تینوں، جو سٹاک مارکیٹس ہیں، ان کا جو والیوم ہے وہ بھی مل جائے گا، ایک اچھا پرائز ڈسکوری میکانزم وہاں پر ہوگا، بزنس بڑھے گا، ریٹیل انویسٹر جو ہے انویسٹر بیس آپ کا بڑھے گا، لیکن ہوا ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہوئے 114-115 ملین شیئرز کے والیوم کے ساتھ اور 6.5 ارب اس کی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو مارکیٹ ہے وہ ایک اس کے ڈائنامکس دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اگر نئی کمپنیاں کوئی لسٹ آ رہی ہیں اور مارکیٹ کیپ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ والیوم میں انکریز دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ بروکر کو کہیں کہ آپ کی بزنس کے لیے ہم تھوڑی سی، ابھی آئی تھنک مارکیٹ ہماری جو بروکر کی سائڈ ہے وہ اتنی اوور ریگولیٹڈ ہے، اتنا اوور ریگولیٹڈ ہے کہ آپ کو سانس لینے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر روز کوئی نیا ایس سی سی پی کا نوٹس آیا ہوتا ہے، تو اسی کی کمپلائنس نہیں ہوتی، تو ہم اپنی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں جا کے؟ ہاؤ کین وی انکریز دی انویسٹر بیس؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹر اس وقت مینج نہیں کر رہا بلکہ مائکرو مینج کر رہا ہے چیزیں؟ بالکل، آئی تھنک مائکرو مینج بالکل صحیح ورڈ ہے، کیونکہ یہ جب تک آپ کو بزنس، کیونکہ بروکر نے اپنی بزنس خود دیکھنی ہے، اس کی ایز جب تک نہیں کریٹ کریں گے، بروکر کو نہیں جا کے مارکیٹ کرنے کا پاسبلٹی دیں گے۔ ابھی ٹیکسز کے اوپر اتنے زیادہ برڈن ہے کہ جتنا بروکر، شاید جو چھوٹا بروکر جتنا کماتا ہے وہ پریزمپٹیو ٹیکسز ہی اگر وہ دیکھ لے تو اس کی اتنی انکم ہی نہیں ہے جتنے پریزمپٹیو ٹیکس دے سکتے، تو وہ اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے کیا کرے گا؟ ہی کین ناٹ ڈو اٹ۔ تو دو اینگل جیسے میں کہہ رہا ہوں، ایک بروکر کو آپ کو فری چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو لسٹنگ کرنی پڑے گی۔ نہیں، فری کس حد تک چھوڑیں؟ جب آپ لوگوں کو بروکرز کی بات کر رہا ہوں، جب فری چھوڑتے ہیں تو وہ بالکل فری ہو جاتے ہیں۔ وہ 2005 کا کرائسس آپ کو یاد ہوگا، 2008 کا کرائسس آپ کو یاد ہوگا، جو بروکرز کے پاس سیکیورٹیز تھیں، جو شیئرز تھے پلیج کیے ہوئے تھے، وہ آگے انہوں نے پلیج کرا دیا اور لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئے۔ تو یہ بھی تو آپ کس طرح کا فری چاہتے ہیں بروکرز کو؟ وہ جو بروکرز کو پیسہ دیا یا بروکرز نے کسٹڈی رکھی، وہ اب ریگولیشن اتنے چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک گروپ اکاؤنٹ ہوتا تھا، سارے بروکرز کے کلائنٹس کے شیئرز اس گروپ اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے تھے، وہاں سے ان آؤٹ ہو رہا ہوتا تھا۔ اب جس کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہے سی ڈی سی میں، اسی کے پاس شیئرز ہیں، شیئرز، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کنڈیشنز آپ جو بتا رہے ہیں پریمیٹیو، وہ اب نہیں ہے، بہت ریگولیشنز سر یہ ایس سیکیورٹیز کا جو ہوا تھا وہ اسی نئی ریگولیشنز کے بعد، اسی نئے ریفارمز کے بعد ہوا تھا کہ انویسٹر جگہ پہ انٹیکٹ تھے لیکن وہاں پہ نمبرز غلط نکلے، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو یہ تو ابھی حال کا ہی کیس آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ بروکر کو چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پیر بند کر دیں اور اس کو چلنے نہ دیں،
ہر تو بروکر بروکریج کرے نا, بروکر بائی سیل کرائے, اپنا کمیشن لے. بروکر اگر اپنا انویسٹمنٹ بینک لے کے بیٹھا ہوا ہے, بروکر اگر پروپرائٹری ٹریڈ کر رہا ہے, بروکر اگر اور چیزیں لیوریج فائنینسنگ کے اندر داخل ہے, تو پھر وہ بروکریج تو نہیں ہوئی. دیکھیں وہ بروکریج 300 بروکرز میں سے اگر 3 بروکرز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو باقی 297 کا کیا قصور ہے؟ آپ اگر اس کو اگر آپ دیکھیں نا, ایک سوسائڈ بامر کے لیے آپ اگر بیرکس کریٹ کر رہے ہیں اور ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں تو باقی کا تو کوئی قصور نہیں. جو باقی جس نے اپنا فراڈ کرنا ہے, جس نے اپنی کام کرنا ہے, اس نے ایس سی سی پی کو بتائے بغیر کر جانا ہے, تو اس کو پروینٹ نہیں آپ کر سکتے. آپ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں, آپ سسٹمز بنا سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے پتا چل جائے کہ ہاں اس بروکر کا کیپٹل ایڈیکوسی کم ہے, اس بروکر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے کلائنٹس ہینڈل کر سکے. تو آپ اس چیز پریونشن اس طرح کی ہوتی ہے. پریونشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ بیریکیڈز لگا دیں اور کہیں کہ جی بس ختم ہو گیا, آپ کام ختم کرو اور گھر جا کے بیٹھ جاؤ. سید عاصم ظفر اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام, چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک صاحب. جب آپ کی اسٹاک ایکسچینج, میرا سوال یہ ہے کہ لاہور اسٹاک ایکسچینج ظاہر ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ایک الگ آئیڈینٹی بزنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو اس وقت آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایسا نہیں ہوا تھا کہ جناب ہونا چاہیے ایکسچینج آپ ہی کا رہنا چاہیے, اس کو تھوڑا سا اور فلرش کرتے؟ کیا آپ لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے, بزنس آپ لوگوں کے پاس زیادہ نہیں تھا, کیا وجہ تھی؟ میرے خیال ہے جی جتنی بری ڈیل لاہور اسٹاک ایکسچینج کو ملی نا اس ٹوٹل ڈی میوچلائزیشن میں, کسی بھی اور اسٹیک ہولڈر کو اتنی بری ڈیل نہیں ملی. اور پتہ نہیں کیوں ہمارے ممبرز اس بات پہ ایگری کر گئے کہ ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک یونیفائڈ ایکسچینج میں مرج ہو جاتے ہیں. آئی واز دی اونلی ون جس نے اپوز کیا تھا اور ایس سی سی پی میں جا کے ہیئرنگ بھی دی تھی. میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہماری ریجنل ایکسچینج ہے اور ہمارا ریجن میں اتنا انفلوئنس ہے کہ ہم ایک اس کو چھوٹے مڈ کیپ کمپنی ٹارگٹ کریں, ہم ڈیٹ انسٹرومنٹس کو ٹارگٹ کریں جو ایک بار لاہور میں کراچی سے زیادہ ڈیٹ انسٹرومنٹس ٹریڈ ہوتے تھے. اچھا, تو ہم اس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں. ہم بگر ایکسچینج جو ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, ہمارے بروکرز کے ساتھ ریلیشن شپ اتنی اچھی تھی کراچی والوں کے ساتھ کہ ہم ان کے پاس اپنا جتنا بھی تھا والیوم ہم ادھر ان کے ساتھ والیوم دے رہے تھے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جناب وہ پرائز ڈسکوری تو کراچی میں بہت زیادہ صحیح بھی وہاں سے ہوتا تھا. جی بالکل صحیح. تو ہمیں ایکسچینج ہمیں دوسری ایکسچینج بنا, یعنی ہمیں مرج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. ہمیں تو آلریڈی ہمارا جو والیوم تھا وہ کراچی میں ٹریڈ ہو رہا تھا وداؤٹ اے پرابلم. بلکہ آئی وڈ سے کہ ایس سی سی پی شوڈ ری وزٹ دس کہ ہم جو بروکرز جو چھوٹے بروکرز ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرنے کے لیے ان کو کوئی پارٹنرشپ کسی بڑی کمپنی بڑے بروکر کے الاؤ کر دیں تاکہ یہ جو چھوٹے بروکر ہیں یہ ختم نہ ہو جائیں. کیونکہ چھوٹے بروکر کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان دا بگر مارکیٹ. اگر وہ دیکھیں نا کہ اٹ از ناٹ جو آج کل پرابلم ہے ہماری مارکیٹ کا کہ سب بینک اور سارے میوچل فنڈز نے کنٹرول کیا ہوا. جو چھوٹا بیچارہ انویسٹر ہے جو 500,000 جو ریٹیل جس کو کہتے ہیں, ایکچولی دیٹ از دی بیوٹی آف دا مارکیٹ. اور وہی نہیں ہے, اس کو آپ دیکھیں جا کے بٹ کوائن میں ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ جائے گا. وہ بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں, بٹ کوائن میں کہاں ٹریڈ کرے گا. وہ تو بیچارہ لاکھ روپے لاتا ہے اس مارکیٹ میں, وہ اپنی سیونگز لا رہا ہے. اگر آپ اس کو اتنا اسکروٹنائز کرنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ جو حشر کیا 2005 میں اور 2008 میں جو اس کا حشر ہوا, اس کا بینڈ بجایا آپ لوگوں نے, جی دیٹ از ہسٹری. وہ دیکھیں اب آپ ہسٹری کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ہم آگے پروگریس نہیں پڑے. وہ چیزیں ساری ایس سی سی پی نے میٹیگیٹ کر دی ہیں, ختم ہو گئے. وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایرا آف دا پاسٹ تھا. ٹھیک ہے, جب اب یہ اسٹریٹجک انویسٹر جو آیا, مینجمنٹ چینج ہوئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا عاصم صاحب آپ سے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں. ظاہر ہے کہ وقت کی کمی جو ہے اس وقت آڑے آ گئی. بہت بہت شکریہ. سید عاصم ظفر سی ای او ظفر سیکورٹیز اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.